یہ ہے کہ اپنے ہاتھ دھو. ہم نے واقعہ پڑھا ہے، یہ اکثر ایک جگہ ڈرائیور حضرات کھانا کھانے کے لیے اپنی گاڑی سے نیچے اترے، انہوں نے کھانا کھانے سے پہلے پیروں کو دیکھا، ہاتھ لگائے اس طرح اور جا کر کھانا شروع کر دیا. ڈرائیور نے دوران کھانا اس کو تھوڑی سی گھبراہٹ ہوئی اور وہ فوت ہو گیا. اب اس کے اوپر ریسرچ نہیں کہ یہ مرا کیوں. کسی نے کہا کہ اس کو اٹیک ہو گیا، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ. لیکن جب ڈاکٹری رپورٹ آئی تو پتا چلا کہ اس کے جسم کے اندر زہر گیا تھا اور وہ زہر اس کی موت کی وجہ بن گیا. اب زہر کی کیسے گیا؟ گاڑی تھی روڈ کے اوپر چل رہی تھی، اب سانپ کے اوپر سے گزری اور سانپ کا زہر پیروں کو لگ گیا. اب اس نے اپنے ہاتھوں سے پیروں کو دیکھا. اب کھانا کھانے سے پہلے اس نے ہاتھ دھوئے نہیں اور روٹی کے ذریعے سے زہر اس کے ہاتھوں سے اندر چلا گیا اور جس کی وجہ سے اس کی موت ہوئی. اگر سنت کے مطابق عمل کرتا تو پھر یہ ہاتھوں کے اوپر یہ زہر تھا، وہ جب دھوتے ہم ہاتھوں کو صابن سے دھو لیتے تو وہ زہر ہمارے قریب ہی نہیں آتا اور دور ہے. اب دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو، لیکن ان کو کسی تولیے سے صاف نہ کرو. ہو سکتا ہے کہ تولیے کے ساتھ کچھ جراثیم لگے ہوئے ہوں اور پھر تمہارے ہاتھوں کو لگ جائے اور تمہارے معدے میں چلے. اب کھانا کھانے کے بعد جب ہاتھ دھونے ہیں تو فرمایا کہ ان ہاتھوں کو دھو کر صاف کرو. کھانا کھانے کے وقت جب ہاتھ دھو تو صاف نہ کرو اور پھر کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ وعلی برکت اللہ، پہلی میں نے اس لیے بتائی کہ وہ ہمیں عام آتی ہے، دوسری اس لیے بتائی کہ وہ اب کچھ کو آتی ہے کچھ کو نہیں آتی، لیکن آسان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پر کھانا کھانے سے پہلے دسترخوان کے اوپر تمہارا کھانا ایک ہونا چاہیے. یہ سنت طریقہ. آپ نے اپنی زندگی کے اندر کبھی دو قسم کے کھانے نہیں کھائے. ہم جو بیماریوں کے اندر پھر رہے ہیں نا، یہ ہماری یہی وجہ ہے. اب دیکھو ایک دسترخوان ہو، اس کے اوپر کٹے کا گوشت بھی ہو، مرغا بھی ہو، پھر مرغا کے اندر 3-4 ڈشیں آ جاتی ہیں، کوئی کڑھائی آ جاتی ہے، کوئی سکار بوٹی آ جاتی ہے، کوئی کیسی، پھر ساتھ چاول، پھر میٹھے چاول، پھر اس کے بعد جناب والا کھیر آ جاتی ہے، پھر اس کے بعد آئس کریم بھی. اچھا ہے، چلو ٹھیک ہے جی. اب یہ ہمارے میدے کے اندر جانا ہے. ایک پلیٹ لو، اس کے اندر کٹے کا گوشت 2 بوٹیاں ڈال دو، تھوڑا سا مرغے کا ڈال دو، 2-3 مرغے کے جو پکوڑے بنائے تھے وہ بھی اندر رکھ دو، اندر چاول بھی رکھ دو، اندر میٹھے چاول بھی ڈال دو اسی پلیٹ کے اندر، اندر چائے بھی ڈال دو، اندر اسی طرح جناب بوتل بھی ڈال دو، پھر اسی طرح جناب پانی کی تھوڑی سی 4.1 گلاس وہ بھی ڈال دو. اب بتاؤ اس پلیٹ کو کھانے کو دل کرے؟ میں بھی کھاتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا میں نہیں کھاتا. یہ ہمارے جو پیڑ اتنے بڑے باہر کو برآمد ہوئے ہیں، ان کی وجہ یہ کہ ہم سنت کے مطابق کھاتے نہیں، ہماری دعوتیں نہیں. ایک مالدار آدمی اگر اپنے بیٹی کے کھانے کے اوپر یا بیٹے کے ولیمے کے اوپر ایک ڈش پکا لے، لوگ نے بھوکا بندہ بھی انہیں کچھ بھی نہیں کیتا. لیکن اگر تم خود سوچو یا دماغ سے سوچنے کی بات ہے، پلیٹ کے اندر اگر یہ ساری چیزیں ڈال کر اس کو چمچی سے کھائے تو کون کھائے گا؟ کسی کا دل نہیں کرے گا. یہ میدا پہلے جناب والا پکوڑے کھانے ہیں، پھر جناب والا اس کے بعد اس کے اندر کٹے کا گوشت جائے گا، پھر اس کے ساتھ ساتھ سلاد بھی جائے گی، پھر جناب والا اس کے بعد چاول بھی جائیں گے، نمکین بھی جائیں گے، پھر میٹھے بھی جائیں گے، پھر اس کے بعد بوتل بھی جائے گی، پھر اس کے بعد پانی بھی جائے گا، پھر چائے بھی جائے گی. اب میدا جو ہے پلیٹ کی مانند ہے، جب اتنا کچھ اندر چلا جائے گا تو آپ بتاؤ بیماریاں پیدا ہونی ہیں اور وہاں سے کچھ صحت تو نہیں نکل. پھر جناب والا ہم نے جانا ڈاکٹر کے پاس. اسی لیے آج زیادہ سنت زندگی سے نکلی اور سب سے زیادہ ڈاکٹر پیدا ہو گئے. سب سے زیادہ آج کے دور کے اندر اگر کوئی کمائی کر رہے ہیں ڈاکٹر ہیں، اور ڈاکٹروں کی کمائی کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے ہماری زندگی سے سنت نکلی. اللہ کی قسم میں نے ایک واقعہ پڑھا، میرے پاس کتاب پڑھی ہے، گرو نانک بابا گرو نانک. وہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں
اپنے ہاتھ میں یا مسواک رکھ لو یا اپنے جسم میں بیماریاں پیدا کر لو. یہ ایک غیر مسلم آدمی کا قول ہے. کہا کہ میں گارنٹی کر دیتا ہوں تمہیں کہ تم مسواک کرنا شروع کر دو، اللہ تمہارا تعالیٰ تمہاری زندگی سے بیماریاں ختم کر دے. لیکن نہیں کرنی وہ. اس طرف مسلمان اگر جائے گا تو کہیں گے یار دنیا کہاں پہنچ گئی، تو مسواک پہ دنیا جہاں بھی پہنچ گئی. سائنس میں جتنی بھی ترقی کر دی، اپنے بڑے اگر کوئی آج 100 سال کی عمر والا بابا پھر رہا ہے نا، جا کر اس سے پوچھو، 10 منٹ اس کے پاس بیٹھو، اس سے پوچھو بابا تمہارے دور کے اندر یہ اٹیک ہوتا، تمہارے دور کے اندر یہ جوڑوں کی درد ہوتی تھی، تمہارے دور کے اندر یہ پیڑ بڑے ہوتے تھے، تمہارے دور کے اندر یہ فالج کی بیماریاں ہوتی تھی، تو وہ تمہیں بتا دیں گے. کیونکہ ان کا صحت مند کھانا تھوڑا اور مختصر کھانا ہوتا تھا. پہلے تو پہلوان لوگ ہوتے تھے گاؤں کے اندر. پہلے جو گیمیں ہوتی تھی وہ کشتیوں کی ہوتی تھی، کبڈی کی گیمیں ہوتی تھی. ایک گاؤں کے اندر بے شمار پہلوان ہوتے تھے. لیکن آج ماشاءاللہ موبائل کے پلیئر تو ملیں گے، ان کو چلانے کے پلیئر تو ملیں گے، لیکن تمہیں صحت کے پلیئر بہت کم ملیں گے. وجہ کیا؟ نبی کی سنت زندگی سے. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ جب کھانا کھاؤ تمہیں اچھی طرح سے بھوک لگی ہوئی ہو، اور جب کھانا بند کرو تو تھوڑی بہت بھوک باقی ہو اور پھر بند کرو. اور پھر فرمایا کہ کھانا کھانے کے بعد ایک اور بات یاد رکھو. فرمایا کہ کھانا کا سنت طریقہ ہے کہ ہاتھ سے کھاؤ. چمچیاں وغیرہ تو ہم کھاتے ہیں، لیکن ہاتھ سے کھانا کھاؤ. اس کا سنت طریقہ تو یہ ہوگا. لیکن سائنسی اعتبار سے اس کو ثابت کیا گیا کہ جو آدمی ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے